الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وإخوته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند ایک مرتبہ درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. جو اس کے 30 پارے کو یاد کرتا ہے زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، است حب یا رحمت للعالمین. بعد از امر الصلاة قابل صد واجب و تعظیم سامعین و ناظرین، برادران اسلام، یاران طریقت، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، آج کی یہ خوبصورت حسین بزم محفل تکمیل قرآن کی خوشی کے اندر اہل محلہ نے اس خوبصورت بزم کو سجایا. میں سب تو پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حفاظ کرام کو، جن حضرات نے قرآن مجید سنایا. آل نبی اولاد علی قبلہ سید سعد حسین شاہ صاحب نے الحمد لے کے والناس تک پورا قرآن مجید سنایا اور سماعت کیا. محترم جناب حافظ محمد مزمل صاحب، دعا ہی کہ اللہ وحدہ لا شریک قبلہ شاہ صاحب کا قرآن مجید سنانا اور آپ احباب کا سماعت کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیکر و اخلاص محبت میرے عظیم محسن، عظیم وفادار دوست حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد افضال نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد اعظہ، اور آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ سید حسن علی شاہ صاحب گیلانی
دامت برکاتہم العالیہ اور قبلہ سید نیاز علی شاہ صاحب اور جملہ اہل محلہ اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹیہ کا میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی اس محبت بھری محافل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی بلا تمہید آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے چند ہی معروضات پیش کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ آپ پیار محبت کے ساتھ بیٹھے، یہ قرآن کی بڑی عظمت ہے اور آج کی جو رات ہے وہ بھی ایک عظیم رات ہے، نسبت والی رات ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے، یہ وہ عظمت والی رفعت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کا پاکیزہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ حضرات اب قرآن مجید کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ قرآن اللہ کا یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو ہمیں اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عظیم سند ملی ہے۔ جو بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، رشتہ ناطہ جوڑتا ہے، قرآن اس کے اوپر بہار لاتا ہے، قرآن اس کے اوپر مہربانیاں کرتا ہے۔ اب سنیں میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اذا عبدہ ختم القرآن، جب انسان ختم قرآن کرتا ہے، آج یہ ختم قرآن کی محافل ہے، جب انسان ختم قرآن کرتا ہے تو اس مقام پر 60,000 ملک میرے رب کی طرف سے 60,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 60,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس قرآن کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ جب یہاں پر محفل اینڈ ہوتی ہے آپ دعا کرتے ہیں کہ اس دعا پر فرشتے اللہ کی طرف سے آمین کہتے ہیں۔ جب آمین فرشتے کہتے پھر سمجھ لیں آپ کا یہ قرآن سننا سنانا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، کوئی حافظہ پڑھتا ہے، کوئی دنیا دار پڑھتا ہے، لیکن آج سے 14 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابہ کرام جنہوں نے مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت بھی کی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہے۔ ایک اس قرآن کی بڑی عظمت ہے، قرآن پڑھنے والا خود رسول اعظم ہو، جس کے سینے پہ نازل ہے ہو، صاحب قرآن خود تلاوت کرے تو پھر اس قرآن صحابہ کرام سے سنے، پھر سنانے والا بھی کوئی عام نہیں ہے، نبیوں کا سلطان ہے، جو سماعت بھی کر رہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ اور میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی سنایا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ عظیم غلام ہیں، آپ کو سرکار نے فرمایا اے ابی بن کعب تو مجھ سے تلاوت قرآن کو سنا کر۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، بھلا میں کیسے قرآن سن سکتا ہوں آپ سے؟ سرکار نے فرمایا یہ میرا نہیں آرڈر ہے، یہ رب کا آرڈر ہے، ابی بن کعب کو تلاوت قرآن سنایا کرو۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لے کر پکارا ہے کہ ابی بن کعب کو تلاوت قرآن سنایا کر۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں، میں اپنے اصلاح پہ اپنے مقدروں پہ ناز کرتا ہوں، میں سونے آقا نبیوں کے سلطان کی تلاوت قرآن کو سماعت کیا کرتا تھا۔ اس لیے دوستانی گرامی قدر میں صرف آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، آگے حدیث سنیں۔ میرے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں مہاجرین انصار جو میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کی اس طرح محفل لگی ہوئی تھی، اس طرح وہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دوسری کی اوٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جناب جو تن پہ لباس تھا وہ بھی پورا نہیں تھا، بدن ڈھانپنے کے لیے پاس کپڑے بھی نہیں تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں ان کے درمیان میں جا کر بیٹھ گیا، جب درمیان میں بیٹھا نا ان کے درمیان ایک حافظ قرآن بیٹھا ہوا تھا اور رب کے پاکیزہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات زیوانگار حضرت جناب مولانا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں لوگوں، میرے مدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچاتے سچا غلام ہو، میرے کریم آقا مدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی محفل ہو،
سجی ہوئی تھی، وہاں جناب من وہ لوگ کٹھے تھے، وہ جناب من کوئی دنیا داروں کی باتیں نہیں کر رہے تھے، جناب فلاں کی بات نہیں کر رہے، کسی چرمین کی بات نہیں کر رہے، وہاں جناب ان کے درمیان ایک آپ سے قرآن بیٹھ ہوا تھا، اللہ کے پاکیزہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، ادھر جناب من میرے تمہارے لجبان آقا نبیوں کے سلطان امام الانبیاء خاتم النبیین آپ کی جناب من جلوہ گری ہو جاتے ہیں، جب رسول اعظم تشریف لے آتے ہیں وہ جناب من آپ سے قرآن رخ جاتا ہے، میرے قریب آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب منو آپ نے سلام پیش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب من بیٹھ گئے ہیں، وہاں ان کی درمیان بیٹھ گئے ہیں، انہیں جناب من یہ محسوس نہیں ہوتا یہ کوئی ہم سے جدا ہے، کوئی امتیاز شخصیت نہیں ہے، حضور اپنے غلاموں کے درمیان اس طرح بیٹھ جاتے، حضور یہ نہیں سمجھے تھے یہ جناب من میں ان سے بڑا ہوں، حضور جناب من درمیان میں بیٹھ گئے ہیں، میرے قریب آقا اس طرح اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا ہے، سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں میرے سامنے بیٹھ جاؤ، پھر حافظ قرآن کو درمیان میں بٹھایا نے، جناب من اس حافظ قرآن ہے اللہ کے پاکیزہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دینے، اللہ کے سونے قرآن کی تلاوت کر ریان ہے، یہی پر ریان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تلاوت قرآن کر رہا ہے تو حضور نے پھر انہیں کیا خوشخبری سنائی ہے، سرکار نے فرمایا نا آپ امیر لوگوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جہان کا جو آدھا دن ہے دنیا کی لحاظ سے دیکھا جائے تو 500 سال بنتے ہیں، یعنی وہ 500 سال پہلے امیر لوگوں سے پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھو قرآن کی یہ عظمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلاوت کی ہے، صحابہ اکرام کو خود تلقین کی ہے، اے میرے غلاموں اس قرآن کے ساتھ وابستہ رہوگے تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری قبر بھی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور سرکار کے اپنے پیارے چچا جان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا نا تو سرکار اپنے چچا کو مبارک دینے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، جا کر اپنے چچا کو مبارکباد پیش کی ہے، اے میرے چچا جانا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، تو سرکار نے نا اپنے جناب من چچا زاد بھائی کو اپنی گود میں لیا، تو سرکار نے گھٹی ڈالی، پھر آپ نے جناب کان پہ اذان پڑھی ہے، تو میرے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام رکھا ہے حضرت عبداللہ، کیا نام رکھا ہے؟ عبداللہ نام رکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جناب سرکار نے یہ خود نام رکھا ہے، میرے قریب آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس وقت ارشاد فرمایا اے میرے چچا جان سن لو، یہ جو آپ کا بیٹا عبداللہ بن عباس ہوگا یہ سب سے پہلے قرآن کا عالم بھی ہوگا، حافظ قرآن بھی ہوگا۔ پھر جناب میں نے وقت دیکھا جب آپ کی جوانی آئی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے جناب حضرت عبداللہ بن عباس پر جو بندہ عروج تھا، حضرت عبداللہ عباس جیسا اس دنیا کے اندر نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی حافظ قرآن تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے ایسا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا تھا، میرے پاک نبی نے فرمایا اے عبداللہ تیرے ساتھ قرآن بھی باتیں کرے گا اور تو قرآن کے ساتھ باتیں کرے گا۔ پھر وقت نے دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس قرآن کے ساتھ باتیں کرتے تھے، قرآن ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جب حضرت عبداللہ بن عباس سے کوئی چیز گم جاتی تھی تو آپ قرآن سے جا کر فریاد کرتے تھے، پھر آپ کو گمی ہوئی چیز بھی واپس مل جاتی تھی۔ دیکھ لو قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ حسن ہے، لیکن بھلا آج ہم دنیاوی معاملات کے اندر اتنے مست ہو چکے ہیں، ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ اللہ کتنا دور رکھا ہوا ہے، جب سال کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے جناب ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، جناب دیکھ لو اس دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لو، بھلا کوئی اس کی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے گا، اسے اپنی لائبریری میں بند
تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ہم قرآن کے ساتھ اگر جڑ کر رہیں گے تو قرآن آپ کے ساتھ بھی جڑ کر رہے گا۔ جب آپ قبر کے اندر جائیں گے نا، قرآن سب تو پہلے آپ کا سفارشی بن کر آ جائے گا۔ لیکن اس قرآن کی ناموس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ لوگ گئے قرآن کو مٹانے کے لیے، بڑے بڑے لوگ گئے ہوئے ہمیں قرآن کو ختم کر دینا ہے۔ اے سویڈن کے اندر دیکھ لو، اس قرآن کی ناموس پر حملہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس باجی کھڑا اٹھا، جناب اس نے قرآن کی ناموس پر بھی پیرا دیا ہے، اس نے اس کتے کو بھی واسطے جہنم کیا ہے۔ لیکن آج دیکھ لو، دور حضرت کی بات کی جائے، فیصلہ باد کے اندر جس ملعونہ عورتوں نے جناب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن دیکھ لو ہر دور کے اندر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کبھی جناب نبوت سے رسالت پر حملہ کرتے ہیں، کبھی جناب نبوت سے قرآن پر حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ایسے غازی موجود ہیں، ایسے مجاہد موجود ہیں جو قرآن پر بھی مٹنے کے لیے تیار ہے، محمد عربی کی ناموس پر بھی مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور آپ نے بڑا آخری والی بات ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارک ہے، یہ بڑی مشہور بات ہے، آپ نے اکثر کی علماء سے سنی ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارک ہے، وقت کے حاکم نے اعلان کر دیا پھر قرآن کو مخلوق مانو، لیکن اس وقت بڑے بڑے علماء بھی ان کے بھی پاؤں پھسل گئے بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اگر جو شخص قرآن کو مخلوق نہیں مانے گا میں اس کا سر کاٹ دوں گا، لیکن بڑے لوگ ڈر گئے۔ لیکن حضرت اسی وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ ڈٹ کر رہے، آپ نے فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن محمد عربی پر جو نازل ہوئی ہے کتاب اس کو میں مخلوق نہیں تسلیم کر سکتا۔ روچیا کو زمان اللہ، آپ اس طرح بیٹھ ہوئے جناب، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کے گھر کا ہی بندہ ہوں، آپ محبت کے ساتھ بیٹھیں، آپ بج بات کی بڑا گسار سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا میری جان جا سکتی ہے، لیکن میں قرآن کو مخلوق نہیں مان سکتا۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کو جناب قید کر دیا گیا، آپ کو جتر مارے گئے، طرح طرح کے ظلم دیے گئے، جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا۔ تو آپ کے جو استاد جن کا نام ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خواب کے اندر نا میرے تمہارے لجپال آقا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے شافعی جا کر میرے اس غلام امام احمد بن حنبل کو یہ میرا پیغام سنا دینا، تجھے سوڑے محمد عربی سلام کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ خود نہیں گئے، آپ نے اپنے شاگرد کو بھیجا سلام کے لیے۔ جب گیا نا جیل کے اندر انہوں نے جا کر سلام پیش کیا حضور کا، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چہرے پہ بہار آ گئی، آپ مسکرائے، آپ سوچتے ہیں اب اس خوشی کے اندر میں کیا تحفہ پیش کروں۔ اے مدرسہ شہباد والے ہو، آج اس جامع مسجد کے اندر آنے والوں سنو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دل کے اندر جو تھا قرآن کا درد تھا، آپ نے جو جبہ پہنا ہوا تھا آپ نے اتارا، آپ نے فرمایا کہ جا کر میرے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کرتا میرا پیش کر دینا، آپ کا شاگرد یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، اسے قبول کر لینا، میرے پاس اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جناب حضرت امام احمد بن حنبل کا جب کرتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے اس کرتی کو دھویا، آپ نے اس کرتی کے ساتھ کرتی کو دھویا، توجہ کے ساتھ بات سنی ہے کہ میرے جملے ذہن نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کرتی کو دھویا، جو اس سے پانی نکلا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آپ نے غسل کیا ہے، دنیا داروں نے
یہ اتنی شعر کہتا ہے اے کول پیغمبر کول خدا اے کول پیغمبر کول خدا اس کے اندر بھی ترمیم کرنے کے لیے ہم جناب قرآن کے اندر بھی ردل بدل کر دیں گے، لیکن آپ ذیلی اس کتاب کو تو چینج کر سکتے ہیں جو اس حافظ قرآن کے سینے پہ میرے والد نے پورا قرآن رکھ دیا ہے، اس کو آپ بتا کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھ لو نا، آپ کو قرآن کی قدر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، میں دائیں بائیں نہیں جا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس شخصیت کو کیا پتہ اس کا تعارف ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے نام فقہاء صحابہ اکرام میں شامل، ان کو نا عربی کے اندر کہتے ہیں عبادلہ اربعہ، ایک چار بڑے عالم ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، اور جناب ایک بڑے عالم ہیں۔ اس وقت کسی کو مسئلہ پیش آنے تھے، انہاں چمو کو آپ نے آ کر اپنا مسئلہ حل کرانے آئے، کہ انہاں میں جو نہ جڑے بڑے عالم ہیں، انہاں میں نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ یہ بڑا سوڑا قرآن پڑھنے، یہ بڑا سوڑا قرآن پڑھنے محمد امام صاحب جی، بڑا سوڑا پیارے، اچھی لیکن قرآن پڑھنے بھی سرکار نے اے بھی سننا ہے، جس اللہ تعالیٰ آواز دیتی ہوئے نا، اے بسورہ بندہ بھی ٹھیک کیوں نہ، جس اللہ آواز دیتی ہوئے تو اس آواز کو پیدا کی اٹھا کر، اور بڑے اے مسجد قاری صاحب ہونا، اے بڑی سوڑی تلاوت کر رہے ہیں، ساڑھا یہ دل کرنا ہونا، اے قرآن پڑھنے رہو، تے اسی سونے رہو، اے اللہ نے نا آواز دیتی ہوئی، اے بھی اللہ نے طرف ایک تو پونا، اے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، بڑا سوڑا قرآن پڑھنے، بڑے پیارے انداز تھا، تے سرکار نے ایک دن فرمایا، اے عبداللہ، جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار نے فرمایا عبداللہ ماں کی تلاوت قرآن سے گل سمجھ آئے تو جی آپ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نا سرکار نہ دربار ہے جنہاں ہوتے قرآن نازل ہویا، عبداللہ بن مسعود ہاتھ جوڑنے نہ ہیں، دوسروں ہو کے بیٹھنے ایک کمنے عرض کرنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تسی میرے استاد، میں تسنا شاگرد، قرآن میں تسو کو سکھا، تے استاد کے سامنے شاگرد دی کوئی حیثیت نہیں ہونی نا، تو بات نہیں ہونی، یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا، تے میں کیسے بلا سنا سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا میرے غلام، کبھی کبھی میرا بھی تو دل کرتا ہے نا میرے غلام تلاوت قرآن کریں، میں ان کی تلاوت قرآن کو سماعت کروں، مجھے بھی پتا چلے میرے غلام تلاوت قرآن کیسے کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود نے میں بند کی دیا اکھاں، اپنی ان کی آنکھیں بند کر لی، تلاوت قرآن شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب من اپنی آنکھیں بند کر لینے تو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ قرآن مجید کے تلاوت فرما رہے ہیں، گویا جناب من شہید پاڑیاں کے یاسین والقرآن الحکیم۔ جناب من حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، جناب من کافی دیر گزر گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دل کے اندر سوچتے ہیں، جناب من کے سرکار کی آیت قضائیہ دیکھو، اللہ کے پیارے محبوب کی جناب مانو، چہرے کی زیارت کرو، میرے پاک نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی جناب من اپنی آپ کو کھول دے رہے، کیا دیتے ہیں میرے پاک نبی؟ جناب من آپ رو رہے ہیں، آپ کی بارش ہمارے جناب مانو آنسو سے تارے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے پیاری انداز کے ساتھ ہو، بڑے جناب مننے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھانے، جناب من تلاوت قرآن کو ختم کیے
بڑی حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہ اس قرآن کے کپڑے حسن والا اس کا فتنہ اعجاز ہے رب نے رکھا ہے۔ اے ہارون الرشید ہے بڑا بڑا بادشاہ ہے، اس کی جڑی بیوی ملکہ زبیدہ اے اپنے محل کے اندر نہ اس طرح حفاظ کرام اکٹھا کر کے نا انہوں کو روزانہ تلاوت قرآن سنتی ہے۔ بادشاہ ہے ہارون الرشید اس کا کیا اے میری بیوی تو روزانہ اے حفظ قرآن اکٹھا کرنی انہوں کو تلاوت قرآن سنتی ہے گل کی ہوئے ہارون الرشید نا اگے جڑا جواب دیتا نا اپنی بیوی اس کا کیا گل ای وے جدوں اے میرے مال وچ آنے نا تلاوت قرآن کرنے تو میں کی ویکھنے میرے مال ہوتے اللہ نے بڑی رحمتاں نال نزول ہوتا، اللہ نے بڑی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جس جگہ ویسے بھی قرآن پڑھا جائے اس جگہ پہ اللہ کی نورانی مخلوق بھی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں۔ اے جساں کی بتا حافظ صاحب ہے قاری صاحب اے گل سوائی گئے سرکار میں او غلام ہے جنہ نام ہے حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محل میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، روزانہ کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں رات کے وقت تلاوت قرآن کر رہا تھا تو اچانک نا میری نظر آسمان پہ پڑتی ہے تو دو لکیریں ہیں جو میرے گھر کی طرف آ رہی ہے جن کی کناروں پہ جناب بڑی روشنی ہے، چراغ جل رہے ہیں۔ تو میں جب انہیں دیکھا تو گھبرا گیا، ڈر گیا، تو پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ تو پھر جناب صبح ہوئی وہ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رات کے وقت میں اپنے محل کے اندر تلاوت قرآن کر رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں آسمان سے دو لکیریں جو میرے گھر کی طرف آ رہی ہیں، یا رسول اللہ میں نے انہیں دیکھا تو ڈر گیا، گھبرا گیا۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرا غلام ڈرنے کی بات نہیں ہے، تو اللہ کے پاکیزہ قرآن کی تلاوت قرآن کر رہا تھا تو میرے رب کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ تیری تلاوت قرآن کو سماعت کر رہے ہیں۔ اس کی جناب پتہ یہ چلا جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ پہ فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے نا بادشاہ کو کہا، اپنے سرتاج کو کہا میں اس لیے جو قرآن سنتی ہوں تو میرے گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر ملکہ زبیدہ حفاظ کرام کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی، بڑے نذرانے دیا کرتی تھی، بڑے کپڑے پیش کیا کرتی تھی۔ اس لیے حفاظ کی علماء کی خدمت کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ رسول راضی بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر برکتیں بھی آ جاتی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ اس قرآن کا جو محافظ ہے خود رب رحمان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس مقدس حاضری کو، اس تقریب الصغیر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنی بھی حضرات قرب و جماعت سے تشریف لے کر آئے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرو، رات کو نوافل پڑھو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، تلاوت قرآن کرو، سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ یہ آپ کے لیے یہ رب کی طرف سے یہ حسین جو ہوتے ہیں نا یہ گولڈن ملتے ہیں۔ یہ شب برات ہوگی، اے لیلۃ القدر والی رات ہوگی، اے شب معراج ہوگی۔ اس رات جو ہوتا ہے نا جناب رب تعالیٰ بالکل اپنے رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ویسے بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے تو میرا مالک روزانہ 60,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، تو پھر بلا جمعے والے دن اتنی لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جتنا پورے ہفتے کے اندر۔ پھر جو آج کی رات ہے جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس رات میرا مالک اتنی لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جو جناب یکم رمضان سے لے کر آج تک جتنے کی بخشش فرمائی ہوتی ہے۔ اس لیے دعا یہ کریں اس لسٹ کے اندر میرا بھی تمہارا بھی نام شامل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔